السلام علیکم دوستو، شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو سب کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ آج ہم بات کریں گے سینٹرل یورپ میں ایک بہت خوبصورت ملک پولینڈ کے بارے میں۔ دنیا بھر کے یہودی کم از کم ایک دفعہ پولینڈ ضرور جاتے ہیں۔ یروشلم کے بعد یہودیوں کی یہ دوسری منزل ہے۔ اس کی وجہ تاریخ اور ان کا ماضی ہے۔ جب ہٹلر کے مظالم کی بات آتی ہے تو اس ملک کی طرف اشارہ ہے۔ یہودیوں کے متعلق مزید باتیں بتائیں گے جو آپ کو پہلے نہیں بتائیں گے یا آپ نے پہلے کہیں نہیں سنی ہوں گی۔ پولینڈ، پولستان، یہ دونوں نام ایک ہی ملک کے ہیں۔ سینٹرل یورپ میں واقع ایک خوبصورت ترین ملک یہ دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جن کی سرحدیں 7 ممالک سے جڑی ہوئی ہیں۔ مشرق میں یوکرین، بیلاروس، جنوب میں سلیزیا، سلوواکیا، مغرب میں جرمنی اور شمال میں لتھوینیا۔ 97% آبادی پولش ہے اور باقی 3% دوسری منورٹیز ہیں۔ اوسط عمر اس ملک میں 75 سال ہے اور تعلیم کی شرح 99% ہے۔ پولینڈ کا کیپٹل ورسا شہر ہے جس کی آبادی 18 لاکھ ہے۔ یہ خوبصورت تاریخی شہر ہے۔ ریڈیم ایجاد کرنے والی جو سائنسدان عورت تھی وہ بھی اس ملک سے ہی تعلق رکھتی تھی۔ اس کی وجہ سے کینسر کے مریضوں کا علاج ممکن ہوا۔ پوپ دوئم بھی اس ملک میں پیدا ہوئے۔ یہ کراکوف کے رہنے والے تھے۔ آج بھی کراکوف میں پوپ کا شہر اور قدیمی چرچ موجود ہے۔ 1978 سے لے کے 2005 تک مسیحی دنیا کے پوپ رہے، اس لیے 86% اس ملک کی آبادی وہ مسیحی کیتھولک ہے، باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے ہیں۔ دوستو، اس ملک میں سپر مارٹس میں کینڈیز کا سیکشن سب سے بڑا ہوتا ہے۔ 26 سال میں عموماً لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی ہے۔ یہ لوگ بہت مہذب اور سلجھے ہوئے ہیں۔ یہ الجھتے نہیں، جھگڑا نہیں کرتے۔ مغرب یورپ کے مقابلے میں پولینڈ میں مہنگائی بہت کم ہے۔ یہاں ٹرانسپورٹ، ٹورزم، ہوٹل وغیرہ سستے ہیں، اس لیے لوگ یہاں آنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کیونکہ ادھر یہودیوں کا کافی زیادہ ماضی ہے۔ 1939 تک پولینڈ میں 35 لاکھ یہودی رہتے تھے۔ دوستو، ہٹلر نے 1939 میں پولینڈ پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد قبضے کے بعد یہودیوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ ہر یہودی اپنی دکان کے باہر، اپنے گھر کے باہر سائن آف ڈیوڈ بنائے گا۔ سائن آف ڈیوڈ دوستو کیا ہے؟ سائن آف ڈیوڈ وہ سائن ہے جو اسرائیل کے جھنڈے پر بنا ہوا ہے، وہ یہودیوں کی علامت ہے۔ ایسا کرنے سے یہودی جرمن کی نظر میں آ گئے اور جرمنی نے ایک ایک کر کے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ یورپ میں 6 سال جنگ رہی جس میں 6 کروڑ لوگ مارے گئے اور سارے شہر تباہ ہو گئے۔ اسکول، کالج، ریل کا نظام، بسز، ہوٹل، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ عالمی جنگ سے پہلے عیسائی پورک نہیں کھاتے تھے۔ عالمی جنگ جب 6 سال رہی، خوراک کی قلت کی وجہ سے انہوں نے پورک کھانا شروع کر دیا۔ دوستو، پولینڈ کا سالانہ جی ڈی پی 1.3 ٹریلین ڈالر ہے۔ فی کس آمدنی $34,000 سالانہ ہے۔ سب سے زیادہ یہاں پہ کھائے جانے والی ڈش پولش ڈمپلنگ کھائی جاتی ہے۔ کراکوف شہر میں یہودیوں کا قدیم ترین ایریا ہے۔ یہاں ان کے ہوٹلز، کلبز، کسینوز، میوزیمز یہ سب موجود ہیں۔ پولینڈ میں قوانین بہت زیادہ سخت ہیں۔ آپ کو اشارہ کاٹنے پر یا زیبرا کراسنگ کرنے پر غیر قانونی آپ کو 100 زلوکی جو کہ پاکستانی 7,200 روپے بنتے ہیں جرمانہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہودیوں کی بڑی عمر کی عورتیں اپنا سر منڈواتی ہیں، ٹینڈ کرواتی ہیں اور اوپر وگ پہنتی ہیں۔ یہ یہودی ہفتے کے دن کو بہت اہم مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ان پر پابندی لگائی تھی کہ آپ نے مچھلی نہیں پکڑنی۔ یہ ہفتے کے دن خود اپنا اے سی آن نہیں کرتے،
یہ کسی غیر یہودی کو بلا کے اس سے اے سی آن کرواتے ہیں، اور جب وہ غیر یہودی آتا ہے تو یہ اپنی کتاب بند کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی طرح ذبح ہوا گوشت ہی کھاتے ہیں اور حلال چیزیں ہی کھاتے ہیں، حرام چیزیں نہیں کھاتے۔ یہودی کسی کے نیچے ملازمت کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہر ایک یہودی کا اپنا بزنس ہے اور یہ ہمیشہ ویل ڈریس رہتے ہیں، اور ان کے رنگ سفید اور سرخ ہیں اور یہ دور سے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ پولینڈ کی کرنسی پولش زلوتے کرنسی ہے، جو کہ پاکستانی 72 روپے بنتے ہیں۔ پولینڈ کے پریزیڈنٹ اینڈرزیج ڈوڈا ہیں، اور پولینڈ میں ریل گاڑی کا روٹ 18,680 کلومیٹر لمبا ہے۔ پولینڈ میں دنیا کی سب سے پرانی نمک کی کانیں موجود ہیں۔ پولینڈ دنیا میں سیاحت کا، ٹورزم کا گھر رہا ہے۔ ابھی بھی پولینڈ میں تقریباً 30 لاکھ ٹورزم سالانہ آتے ہیں۔ $193 ملین کی پولینڈ ووڈکا دوسرے ملکوں کو برآمد کرتا ہے۔ پولینڈ کی قومی پرواز لوٹ پولش ایئر لائن ہے، جس کے پاس ٹوٹل 80 جہاز موجود ہیں۔ اس میں پولینڈ میں صرف 3,000 یہودی رہتے ہیں، جو کہ اپنی طاقت کی وجہ سے پورے پولینڈ پر باری ہیں۔ دوستو، اگر آپ اسی طرح کے انفارمیٹو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آگے آنے والی ویڈیوز کی آپ کو خبر ہو اور آپ کو پتہ چل جائے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔